بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو منصب قضا پر فائز کیا گیا یا جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا، گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں فرمایا، من ابتغى القضاء وسأل وکل الى نفسی، جس آدمی نے عہدہ قضا کو باقاعدہ چاہا اور اس کا سوال کیا، یعنی مانگ کر قاضی بنا، جج بنا، حضور نے فرمایا اس کو اس کی ذات کے سپرد کر دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، من طلب القضاء واستعان علیہ، جس آدمی نے عہدہ قضا کو باقاعدہ طلب کیا اور سفارشیں کروائیں کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے، حضور نے فرمایا اس کی مدد نہیں کی جاتی بلکہ اس کو اس کی ذات کی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ آگے فرمایا، ومن اکرہ علیہ، اور جس آدمی کو قاضی جج بننے پر مجبور کیا گیا، یعنی انتظامیہ اور حکومت نے اس کی صلاحیت کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ یہ شخص اگر فیصلہ کرے گا تو درست فیصلہ کرے گا، اس کو مجبور کیا کہ آپ قاضی بنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجبوراً قاضی بن رہا ہے تو انزل اللہ علیہ ملکا یسدد، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اتارتا ہے جو فیصلوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ قاضی بننے کے لیے، جج بننے کے لیے سفارش کروانا بھی مزاج شریعت کے موافق نہیں ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور میرے اور آپ کے معاشرے میں لوگ جج اور قاضی بننے کے لیے باقاعدہ رشوتیں دے رہے ہیں، اور رشوت اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے کل کلا کو غلط فیصلے کرنے ہیں، جج بننے کے بعد غلط فیصلے کریں گے اور ان پر رشوتیں لیں گے، حرام مال سے اپنی تجوریاں بھریں گے، اس لیے یہ سفارشیں کروا رہے ہیں، رشوتیں دے رہے ہیں کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے، مجھے فلاں جگہ پر بھیج دیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہیں، انتظامیہ کے متعلق ہیں، وہ باقاعدہ علاقوں کو چوز کرتے ہیں، مجھے فلاں علاقہ میں بھیجا جائے، کیوں؟ چونکہ وہاں رشوت زیادہ موٹی ملتی ہے۔ بھائی، اللہ کا ڈر اور خوف بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جو مسند قضا پہ بیٹھا ہے، جو فیصلہ کر رہا ہے، جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہے، وہ جج بنا ہوا ہے، اس کے لیے تو بہت حساس مسئلہ ہے، چونکہ شدید عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔